الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اسلامی فوجیں مکۃ المکرمہ میں داخل ہو گئیں فاتحانہ شان سے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا پہلا فرمان جاری فرمایا بحیثیت ایک فاتح، ایک جیت حاصل کرنے والے کے لیڈر کی طرح سے۔ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ بے شک سب سے بڑے وہی اللہ کے بعد۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مار رہے ہیں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ ایک حکمت عملی بتا دی کہ وہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ آپ اس طریقے سے یعنی سب پر رحمت نازل کر رہے ہیں، سب کے لیے معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، تو ابو سفیان کا بھی ذرا ایک امتیازی بات بتا دیجئے کہ وہ بھی خوش ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار کر اعلان کرنے لگا، اے قریش، محمد اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمت کی باتیں سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل بھن کر کباب ہو گئی اور طیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی کہ اے بنی کنانہ، اس کمبخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ ہند کی اس چیخ و پکار کو سن کر تمام بنو کنانہ کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گیا۔ ابو سفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصے اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ سب یعنی جوش میں، ارے یہ کیا بول رہا ہے، ہم لوگ ڈر جائیں کیا، ہم لوگ ہمت ہار دیں، گھروں میں گھس کر بیٹھ جائیں، ایسے سب تانے مارنے لگے۔ عرب تھے نا، جوش میں تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، ان سب باتوں کا وقت نہیں رہا، اب میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ یہاں بھی دیکھیے ابو سفیان اپنی بات کر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں چلے جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اونچا بتا رہے کہ میرے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو پناہ مل جائے گی۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے بتایا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ سب کو بول رہا ہے یہاں کے گھر میں پناہ لے لو، تم لوگوں کو پناہ مل جائے گی، تو سب کے سب تھوڑی نہ آ سکیں گے۔ تب یہ ابو سفیان کہتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ اب چاروں باتیں سامنے آ گئی۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا، کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی سرنڈر بالکل، قریش جو اتنے بہادر بنے ہوئے تھے، بہادر تھے بھی، لیکن سامنے جب اسلامی لشکر کو جو دیکھا ہے اور سرکار کی آن و شان کو دیکھا ہے تو سب نے بس ہتھیار ڈالنے میں ہی، سرنڈر کرنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان رحمت نشان یعنی مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل و صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور جماش بن قیس نے مقام خندمہ میں مختلف قبائل کے اوباش کو جمع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے 2 آدمیوں حضرت قرظ بن جابر فہری اور حبیش بن اشعر رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں 3 صحابہ کا ذکر ہے کہ 3 صحابہ شہید ہوئے، 2 وہ جن کا ذکر اوپر ہوا اور ایک حضرت مسلمہ بن المیلہ رضی اللہ عنہ، اور 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حالانکہ فل بالکل یعنی کہ سرنڈر کرتے اور رحمت ہی رحمت تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم جیت جائیں گے، لڑ لیں گے۔ انہوں نے وہی کیا، تیر برسا ہے، 3 کو شہید بھی کیا، لیکن اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہیں، اللہ کی تلوار وہاں موجود ہے، سیف اللہ، اور حملہ کیا، مقابلہ ہوا اور بھاگ گئے۔ 12-13 مارے گئے، باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن ولید کو جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسی چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج کے لیے کوئی چارہ کار رہ ہی نہیں گیا تھا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قضاء الہی یہی تھی اور خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق، دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کوکبہ نبوی تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابو طالب کے
مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا. پھر آپ 8 رکعت نماز چاشت پڑھی. یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع و سجدے میں مکمل طور پر آرام سے ادا فرماتے رہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام ہانی سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خشک روٹیوں کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ. پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے ان سوکھی ہوئی روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لاؤ. آپ نے سرکے کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر خدا کا شکر بجا لائے. پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے. تو اس پر عمل کیجئے. اس حدیث پاک پر اگر پیور سرکہ اگر ملتا ہو تو اسے گھر میں رکھا کیجئے. یہ دعا ہے سرکار نے فرمائی ہے سرکے کے لیے. پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حارث بن حشام یعنی ابو جہل کے بھائی، ابو جہل جو بڑا شیطان پہلے مارا گیا اس کا بھائی ہے یہ، اور زہیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پوری تاریخ میں یہ واقعات، یہ مثال کوئی نہیں دے سکتا کہ اس طریقے سے بالکل فاتحانہ انداز میں پوری فوج داخل ہو گئی. قتل و خون کا کہیں نام و نشان نہیں، سوائے وہیں پر جہاں پر کافروں نے پہل کی. چاہے تو ہر ایک مکان کو تہس نہس کر دیں، پورے جتنے ظالم تھے سب کو کاٹ کر رکھ دیں، ہر چیز کا بدلہ لینے پر پوری فوج قادر ہے. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتنی قدرت کے باوجود میرے آقا صرف معاف فرما رہے ہیں، صرف رحمت والی باتیں کریں، معاف، ہر طریقے سے معاف کرتے جا رہے، امان دیتے جا رہے. سبحان اللہ، یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب کافروں پر میرے آقا اتنے مہربان، تو امتیوں پر کیسے مہربان ہوں گے، اس کا تصور کیجیے. پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائے، ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ شریف میں داخلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حجون میں، جس کو آج کل جنت المعلا کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا. پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال اور کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا. یہ حضور کے ساتھ خاص تھا. آج کوئی بھی سواری پر بیٹھ کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. وہ الگ بات ہے جو معذور یا کمزور لوگوں کے لیے کرسیوں کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پر، تو جو گئے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں، وہ دوسری بات ہے. ویسے سواری پر، اونٹ گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی طواف نہیں کر سکتا. ابھی علامہ نے بڑا ہی پیارا یہاں پر منظر کھینچا ہے، اسے سماعت فرمائیں. یہ انقلاب زمانہ کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار، جنہوں نے بت شکنی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جنہوں نے کعبۃ اللہ بنایا، انہی کے بنائے ہوئے کعبے میں
360 بتوں کی قطار تھی. اس قدر یعنی یہ عرب جو بالکل جہالت پر اترے ہوئے تھے, سب کا اپنا اپنا ایک بت بنا لیا تھا, ہر طرف بت ہی بت, بتوں کی ہی پوجا پورے عرب میں چل رہی تھی. اب کعبۃ اللہ میں جب سرکار داخل ہوئے 360 بت ہیں. فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی آلائشوں سے پاک کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھوکے مار مار کر گراتے جاتے تھے, اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, اس آیت کا ورد کرتے جاتے تھے, یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے. روایتوں میں یہ بھی کہ حضور ہلکا سا اشارہ کرتے تھے, ذرا سا چھڑی ٹچ کرتے ہوئے تو بڑے بڑے بت ڈھیر ہو جاتے تھے, گرتے چلے جاتے تھے. اسی واقعے کو بڑا ہی پیارا جو سلام ہے جو ہم بچپن سے سنتے ہیں, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, تو اس میں بڑا پیارا اس واقعے کو ذکر کیا ہے. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے, جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ کعبۃ اللہ کو, جو اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے, اسے حضور نے سب سے پہلے شرک کی نجاستوں سے پاک کیا. ابھی یہ سلام کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. بہت میں نے سنا ہے, بچپن سے ہی سنا ہے, پڑھنے والے غلطی کر دیتے ہیں, زینت عرش محلہ پڑھتے ہیں. محلہ یہ ہمارا محلہ وغیرہ نہیں, عرش معلی یعنی اعلیٰ, عرش اعظم, زینت عرش معلی, تمام بلند آسمانوں کی زینت جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر سلام ہو. تو محلہ نہیں پڑھنا ہے, معلی عین کے ساتھ. پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں. چنانچہ وہ سب بت باہر نکالے گئے. انہی بتوں میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے مجسمے بھی تھے, جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے. آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے. ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا. جب تک ایک ایک بت کعبے کے اندر سے نہ نکل گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر قدم نہیں رکھا. جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ, ان سب کو لے کر رضی اللہ عنہم خاوند کعبہ کے اندر تشریف لے گئے, اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی. اس کے بعد آپ باہر تشریف لے آئے. ایک خیر ابھی دیر ہو جائے گی, اس کے بعد اگلے آڈیو میں انشاءاللہ ایک بڑا نقطہ ایک یہاں پر ہے, انشاءاللہ اگلے آڈیو میں عرض کروں گا. ابھی واقعات اور باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائے, مکمل فرمائے, ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.